بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے حکومت پاکستان کے ترجمان فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ نیب بڑی زیادتی کر رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف جو کیسز ہیں نیب کو فوراً بند کر دینے چاہیے، بلکہ نیب تو وزیر اعظم پاکستان کی توہین کر رہا ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جو کہہ رہی ہے کہ نیب ہمارے زیر اثر نہیں ہے، اور یہی نیب جو اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، اور اپوزیشن کے بھی اس نیب پر اپنے تحفظات ہیں کہ یہ صرف ون سائیڈڈ کارروائیاں کر رہا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں ذرا اس پر ہم بات کریں گے، آگے چل کر بات ہوگی فاروق سلیم صاحب سے، ان کو کیوں نکالا، ان کو کیوں لگایا، کیسے نکالا، کیسے لگایا، اور معیشت پر کیا کہتے ہیں، اور پروگرام کے آخری حصے میں پنجاب میں بسنت منائی جائے گی یا نہیں منائی جائے گی تو کیسے، نہیں منائی جائے گی تو کیوں، کل ایک اہم سماعت بھی اس حوالے سے اس پر بات کریں گے۔ بغیر کسی تمہید کے صداقت عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے، سر بہت شکریہ۔ ملک محمد احمد خان صاحب لاہور سے تشریف فرما ہے، ایم پی ہیں، پنجاب اسمبلی کے، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق۔ پلوش شاہ خان ہے اسلام آباد سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ صداقت صاحب، سر ایک طرف آپ لوگوں کو اعتراض ہے کہ جب اپوزیشن کی دم پر پیر رکھتی ہے نیب تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ نیب تو صاف شفاف تحقیقات کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف جب گورنمنٹ کے اپنے آفیشل سپوکس پرسن جو وزیر اعظم پاکستان کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے اس پر نہ صرف یہ کہیں کہ توہین کر رہا ہے نیب، بلکہ نیب کو فوراً ختم کر دینا چاہیے کیسز، کیا یہ مناسب بیان ہے؟ یعنی یہ بیان اگر نون کے کسی بندے نے کہا ہوتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ کیوں یار وزیر اعظم پاکستان آسمان سے اترا ہے جو اس کے خلاف کیس بنے تو توہین ہو جاتی ہے۔ وسیم بہت شکریہ۔ میں ویسے یہ بیان میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن اس بیان سے ایک بات کم از کم ثابت ہو جاتی ہے جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی لگاتی تھی الزام کہ جی ہمارا اور نیب کا کوئی گٹھ جوڑ ہے اور ایک انہولی الائنس ہے، تو ایز این اگریو پارٹی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اپنا بیان دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب نیب کی کارکردگی پہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ نیب کا جو کارکردگی ہے وہ سیٹسفیکشن کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ بڑا معصومانہ جواب ہے آپ کا ویسے، اور ملک احمد خان صاحب مسکرا رہے ہیں، میں ان سے ذرا سوال اچھالوں ان کی طرف۔ ملک احمد خان صاحب، ہینس پروفڈ کہ نیب گورنمنٹ کے زیر اثر نہیں ہے، ورنہ فواد صاحب بیان نہ دیتے بلکہ کیس ختم کروا دیتے۔ اس سادگی پہ کون مر نہ جائے بھائی۔ دیکھیں کیا جھگڑا ہے بادامی صاحب، یہ مطلب ایسی توجیہ اور ایسی دلیل دیتے ہیں عباسی صاحب، ہمارے بھائی ہیں، اور مجھے تو آج ان پہ تھوڑا سا غصہ بھی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا پیپلز پارٹی والوں کو، اور وہ پتہ نہیں ڈنڈے لے کے ان کے پیچھے پھر رہے ہیں آج سوشل میڈیا پہ جو عباسی صاحب کے ساتھ، مجھے نہیں، اللہ جانے میں نے سنا نہیں ہے یہ کیا ہے جو میرے علم میں نہیں ہے بھائی صداقت بھائی، یہ کیا ہے معاملہ؟ اللہ جانے، مجھے نہیں وہ آج کے شو میں ایک ان کے بندے نے کوئی پرسنل ریمارک دیے تو میں نے جواب تھوڑا بہت دیا، میں نے کوئی بات سٹارٹ نہیں کی۔ ملک صاحب وہ ذرا آپ چیک کر لیں کہ I was on the defensive side، لیکن وہ ایک بندہ بار بار پرسنل باتیں کر رہا تھا۔ یہ وہ سینیٹر تنگی صاحب کے ساتھ تو نہیں ہو آپ کا کچھ؟ پرسنل آپ کے ساتھ تو نہیں، وہ ایک عامر صاحب تھے، وہ شو میں انہوں نے بہت ساری باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے بڑے پیسفلی، جیسے آپ سے ہنس کے مسکرا کرتے ہیں، تو بہت ہی انہوں نے کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس دینا شروع کر دیے تو مجھے تھوڑا سا کوئی ڈیفینس میں بولنا پڑا، لیکن وہ ایک چلو وہ پیپلز پارٹی جانے، عباسی صاحب جانے، آپ بتائیں کہ دیکھیں ملک صاحب، یہ ویسے بات تو صحیح ہے نا، اگر واقعی نیب اتنا ہی زیر اثر ہوتا تو یہ بیانات کھل کے تھوڑی دینے پڑتے ہیں ان کو، فواد چودھری صاحب کو۔ نہیں، یہ ان کی بدحواسی ہے بھائی جان۔ یہ مطلب بات یہ ہے کہ فواد کیا کہہ رہے ہیں، فواد کی بات تو آپ سنیں ذرا۔ فواد کہہ رہے ہیں کہ توہین عمران خان ہے، اور بھئی عمران خان صاحب کی توہین اگر کوئی ان کے اوپر ریفرنس ہے اور اس پہ نیب جو ہے وہ ان کو تو مطلب یہ اسٹیٹمنٹ کی پولیٹیکل کریکٹنس آپ دیکھ لیں نا، ایک طرف آپ سارا دن اس بات پہ شور مچاتے ہیں اور دوسری طرف اگر کوئی انکوائر کرتے ہیں اور سٹنگ، آپ کہتے ہیں احتساب کا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے، اگر احتساب کا مینڈیٹ آپ کو ملا ہے تو کیا وزیر اعظم اس سے مبرہ ہیں؟ بٹ آئی ریممبر ملک صاحب، وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، اور انہوں نے پبلک، یہ تو وزیر اعظم کے ترجمان کہہ رہے ہیں نا فواد چودھری، وزیر اعظم صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نیب لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہا ہے، اس کے ناخن تراشنے پڑیں گے۔ وہ توہین نیب نہیں تھی؟ پرویز رشید صاحب نے کہا نہیں دیکھیں، ہمیں توہین نیب سے غرض نہیں، ہم تو روز نیب کی توہین کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ جو نیب کے سپوکس پرسن تھے، اگر اپنے گھر میں تھوڑی سی بھی چھینٹی آئی ہیں تو فوراً چیخ پڑے۔ نہیں تو آپ کوئی ایک الزام لگائیں نا ان پر، یا تو آپ ان پر الزام لگائیں نیب کے ترجمان ہونے کا، یا ان پر الزام لگائیں نیب کے ناقد ہونے کا۔ یہ دونوں الزام کیسے لگا سکتے ہیں آپ ایک ہی شخص پہ یا ایک ہی پارٹی پہ؟ دونوں میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں ٹھہریں، ان کی حکومت نیب کے لا کو ایز اے ٹول یوز کر کے بنوائی گئی، نمبر 1۔
نمبر 2 یہ آج صرف اپوزیشن کے خلاف سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. نمبر 2 اور فواد چودھری صاحب کو تو شاید غصہ اس لیے آ گیا کہ ان کے نزدیک عمران خان سے سوال کر لیا جانا, چاہے وہ نیب کرتی, میں کرتا, آپ کرتے, کوئی اور کرتے, کوئی عدالت کرتی, تو ان کو اس پر بھی توہین لگنی تھی کہ توہین عمران خان ہوگی, شہنشاہ معظم کی شان کے اندر کوئی گستاخی ہوگی. وہ تو اس لحاظ سے جو فرمانروا کی حقائق کو بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ مطلب اس سے زیادہ بات کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ اگین. میں ذرا پلوشہ کی طرف آؤں. ایک تو مجھے نہیں معلوم پلوشہ اگر یہ صداقت صاحب والا معاملہ جو بھی ہوا ہے پیپلز پارٹی کا میرے علم میں نہیں ہے, لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے پلوشہ, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی جو واحد صوبہ ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اچھا پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کی سب سے بڑی علمبردار کی, یہ تو بڑا زبردست کام ہے. آپ یہ کہتے رہے کہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو ہونا چاہیے, اپوزیشن سے ہونا چاہیے, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے. سندھ میں آپ کی حکومت ہے, 4.5 مہینے ہو گئے ہیں, آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن سے بنانے پر آپ تیار نہیں ہیں. یہاں تک کہ آج وہاں کے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب نے خط لکھ دیا ہے, جو تحریک انصاف کے ہیں, کہ بھائی اپوزیشن سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنائیے. تو آپ کو اپنے صوبے میں میثاق جمہوریت یاد نہیں آ رہا, وفاق میں یاد آیا ہے. دیکھیے ایسے تو ہو نہیں سکتا نا وسیم بادامی صاحب کے ایک جگہ ہم کچھ کہیں اور دوسری جگہ کچھ کریں. لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ معاملہ بھی حل ہو جائے. اچھا اطلاعاً عرض ہے ویسے پلوشہ نہیں ہے, اگر یہاں اطلاعاً عرض ہے حزب ایسا اختلاف ہو کے سکتا فائد نہیں لگ گئے ہیں تو وہاں بھی فارمل. پلوشہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں, ایسا ہو چکا ہے. پچھلے 5 سالوں میں سندھ اسمبلی میں آپ نے اپوزیشن لیڈر, آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپنا ہی بندہ لگایا, اپوزیشن کا نہیں لگایا. یہ ہو چکا ہے, یہ آلریڈی ڈن اٹ. چلیں اب جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا, لیکن اب جو ایک یہاں فارمولا طے پایا ہے تو اسی کے تحت وہاں بھی یہی فارمولے کے تحت, اور پنجاب میں بھی امید کی جا سکتی ہے اور دیگر صوبوں میں بھی اسی فارمولے کے تحت لوگ اپوائنٹ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ کچھ ہو اور دوسری جگہ جو ہے وہ فارمولا. میں ذرا ایک لمحے کو دکھا بھی دیتا ہوں. میں نے بلاول صاحب سے ہم نے سوال پوچھا تھا اسی تو انہوں نے کیا کہا تھا. یہ طے ہوا تھا چارٹر ڈیموکریسی میں کہ جو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوگی اس کا ہیڈ اپوزیشن لیڈر ہوگا یا اپوزیشن کا کوئی بندہ ہوگا. سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں, آپ ہی کی حکومت ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی آپ کے بندے بیٹھے ہیں. جب تک چارٹر ڈیموکریسی پر نون لیگ ساتھ دے رہے تھے, دوسری جماعتوں ساتھ دے رہے تھے, اس پر عمل درآمد ہو رہا تھا. اوکے, آفٹر دیٹ ناٹ سو مچ. اب کوئی بھی اس پہ باؤنڈ نہیں. جی تو یہ ہوا تھا پلوشہ. دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی اور نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ اب ختم ہو چکی. اب وہ چارٹر ریوائیو ضرور ہوتا نظر آئے گا اگلے آنے والے دنوں میں کسی اور صورتحال میں. یہ میں آپ کو اپنی پریڈکشن دے رہی ہوں, کسی اور طرح سے, کسی اور صورت میں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, ہم نے ایک سٹینڈ لیا یہاں پنجاب نیشنل اسمبلی میں, لہٰذا اب اس پہ ہم یو ٹرن مارنے والے نہیں. تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اگلے چند دنوں میں جیسے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی, دیگر صوبوں میں اسی طرح سندھ اسمبلی میں بھی یہی فارمولا ہے جو اپنایا جائے گا. باقی مجھے نہیں پتا کہ عباسی صاحب نے کہاں کیا بات کی ہے, لیکن جب تک مجھے پتا نہ چلے میں اس پر مطلب کامنٹ نہیں کر سکتی. ملک احمد صاحب چاہ رہے کہ آپ کی میری کوئی لڑائی ہو, یہ ایسی چاہ رہے, کوئی ایسی بات نہیں. لڑائی تو میرے کوئی آپ سے پرسنل کوئی مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہے, لہٰذا میں بتا دیتا کہ آپ نے کیا کہا ہے. نہیں وہ ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ. چلے وہ تو اگر خود کہنا چاہیں گے تو خود بتا دیں گے انہوں نے کیا کہا ہے, لیکن میں صرف یہ کہوں گی اگر میں چاہتا نا کہ آپ کی تھوڑی سی درگت بنائیں پلوشہ, اور وہ بنا بھی سکتی تھیں, تو میں ان کو بتا دیتا, اور پھر آپ یقین جانے جو آپ کا حال ہوتا وہ میرا خدا جانتا ہے یا مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہوتا. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ آپ واقعے کا پورا پہلا حصہ نہ بیان کریں اور میری والی بات بیان کر کے تو ساری بحث کو کہیں اور لے جائے. میں تو آپ کی بات کو نہیں بیان کر رہا بس سب. نہیں میں اور آپ یہ پرسنلی سیٹل کر رہا ہوں. آپ شرارت کر رہے ہیں, مطلب آپ نہ بتا کر بتا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نہ بتا کے بتا رہے ہیں. یہ آپ میں نے بتایا بھی نہیں ابھی تک. لیکن صداقت صاحب یہ بتائیں, یہ ایک آبزرویشن ہے کہ پیپلز پارٹی کے کیمپس میں تھوڑا سا اطمینان دیکھنے میں آیا ہے ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی حالیہ آبزرویشنز کے بعد. مجھے نہیں معلوم کیوں, حالانکہ معاملہ نیب میں چلا گیا ہے, معاملہ کھلے گا, مجھے لگتا ہے عارضی ریلیف ہے, باقی پیپلز پارٹی کے لیے ریلیف ہے نہیں.
لیکن آپ کو بظاہر اتنا اطمینان کیوں نظر آ رہا ہے عباسی صاحب پیپلز پارٹی کے کیمپس میں؟ دیکھیں ان کے لیے اطمینان کی بات اس لیے ہے کہ بلاول صاحب کا نام JIT سے نکلا ہے اور سی ایم صاحب کا نام نکلا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ خوشی اگر ہے تو وہ جس طرح مسلم لیگ نون نے نہیں مٹھائیاں کھا لی تھی اور کھلا دی تھی پوری اپنی پارٹی کو جب JIT بنی تھی تو اس وقت، کیونکہ سپریم کورٹ نے JIT جو الزامات لگے ہیں منی لانڈرنگ کے یا فیک اکاؤنٹس کے، کسی ایک ایلیگیشن کو بھی نہ انہوں نے چیلنج کیا اور نہ سپریم کورٹ نے اس کو کسی بات کو ایڈریس کیا، سیدھا کیس چلا گیا. اور یہ کیس ذرا مختلف اس لیے ہے کہ یہاں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے الزامات یک طرفہ ہیں، ہمارا اس پہ موقف مختلف ہے، جس کے بعد اب وہ ٹرائل کورٹ میں نیب میں جا کے اپنا موقف دیں گے. انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کہا سب غلط ہے. سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی اس کو ایڈریس نہیں کیا یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور کیونکہ سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ نہیں ہے نا، اسی لیے تو نیب کورٹ میں بھیجا ہے، وہاں پر تفصیل سے آرگیومنٹ ہوگا اب اس پر. کوئی دیکھنا اگر سپریم کورٹ نے کوئی دو چیزوں کو یا دو شخصیات کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے تو ان کو نکال دیا ہے. باقی جو ایلیگیشن ہے، جو کمپنیز کے نام ہیں، جو اس میں سندھ کے فائنانس منسٹر اور CM کا جو رول ہے، جو بینکوں کا رول ہے، جو مختلف آپ کے کانٹریکٹرز کی طرف سے جو پیمنٹ آئی ہے، کسی بات میں بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ریمارکس نہ آنا اور مسترد کر دینا ان کے اعتراضات کو. تو اور دوسری بات یہ نون سے یہ مختلف کیس اس لیے ہے کہ اس میں جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے وہ شاید کسی بھی بحث میں چیلنجیبل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں جو سسٹم آف بینکنگ ہے اس میں وہ ٹرانزیکشنز کو شاید چیلنج کرنا کسی وکیل کے لیے یا کسی لیگل ایکسپرٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے. لہذا اگر ایک فیک اکاؤنٹ ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس فیک اکاؤنٹ سے زرداری گروپ کو یا اومننگ گروپ کو کوئی ٹرانزیکشن آ یا جا رہی ہے تو دس از گڈ انف ٹو پروو دا لنک آف سارا. ہاں یہ معاملہ ریلیٹیولی ذرا مجھے کم گنجلک لگتا ہے. مجھے بھی معاملہ العزیزیہ کا بھی پورا فیصلہ ہم نے پڑھا ہے، JIT پڑھی ہے، یہ معاملہ ذرا زیادہ کھلا لگتا ہے. پرور شاہ صاحبہ یہ میرا آنیسٹلی یہ سوال ہے، یہ طنز نہیں ہے، یقین مانیں. آئی ایکچولی وانٹ ٹو نو کہ پیپلز پارٹی کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ذرا سب اچھا ہے کا نعرہ مارو، یہ آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ چیزیں اچھی ہو گئی ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں چیزیں اچھی نہیں ہوئی ہیں، یہ صرف ٹیمپرری ایک بس ریلیف مل گیا. یہ JIT کے تناظر میں کس نے نعرہ مارا ہے سب اچھا ہے سب؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد JIT کی ساکھ ختم ہو گئی، ثابت ہو گیا سب جھوٹ. وہ تو ہماری آبزرویشن ہے، یہ سب اچھا کا نعرہ نہیں ہے. یہ ساکھ ختم کرنے میں سب سے بڑا رول شہزاد اکبر صاحب کا. میں ابھی ان کے ساتھ ایک شو پہ تھی اور میں نے انہیں کہا کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی حکومت میں یہ نہیں ہوا کہ احتساب کے اوپر ایک جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ ہوں، اور اگر اسپیشل اسسٹنٹ ہیں کوئی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کے لیے یا کسی اور مسائل کے لیے، تو ان کا جو ہے اس صورتحال میں جب ظاہر ہے وہ تنخواہ بھی لیتے ہوں گے، مرات بھی لیتے ہوں گے، پرائم منسٹر آفس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں کہیں نہ کہیں ان کا کوئی آفس بھی ہوگا، اور وہ انٹیریئر منسٹری پرائم منسٹر صاحب کے اپنے پاس ہے، FI ان کے نیچے ہے، اور وہ شخص آ کے بار بار کبھی کسی منسٹر کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی پر اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ گرم کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے اس کو پولیٹکس سے اور پولیٹیکل شخصیات سے جتنا دور وہ رکھ سکیں وہ ان کے لیے بہتر تھا. اگر وہ چاہتے کہ اس JIT کی کوئی جو ہے کریڈیبلٹی ہوتی تو وہ اس سے دور رہتے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ وہ بڑھ کر اس سے پہلے کہ JIT رپورٹ پیش بھی کی جاتی، اس ملک کے 3 کریڈیبل صحافیوں نے، اعزاز سید نے، حامد میر صاحب نے تو یہ تک کہا کہ ان کو بلا کے بتایا گیا، اور اس کے علاوہ زاہد گشکوری نے، ان تینوں نے کہا کہ کیا وہ کس طریقے سے JIT رپورٹ جو ہے وہ پھیل دی گئی. اب یہ ہماری آبزرویشن ہے، ہمارا یقین ہے، اور انہوں نے خود اس کو اتنا ان کے منسٹرز نے اور شہزاد اکبر صاحب نے بیٹھ کے اس کو اتنا گندا کر دیا کہ سپریم کورٹ نے آئی تھنک یہ آپٹکس اس کے خراب ہو گئے PTI کی حکمت عملی کی وجہ سے، لیکن JIT کا کانٹینٹ بہرحال اپنی جگہ بہت تگڑا ہے، اور یہ اب عدالت میں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو کس طرح کانٹیسٹ کرتے ہیں. آپ سن لیجئے JIT کا کانٹینٹ تگڑا کیسے ہے کہ جب اس میں سے 2 مین ایکیوزڈ کو نکال کے انہوں نے وہ حصے ڈیلیٹ کر بلاول صاحب کا ایسا ڈیلیٹ کروایا ہے، اور وہ اس بنا پر کروایا ہے کہ ان کی عمر کے حساب سے وہ پریکٹیکلی کیا کرپشن کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں عدالت میں کیا ثابت ہوتا ہے. کہانی یہ تھی کہ ہدف
نہیں سنے نا وسیم, کہانی یہ تھی کہ ہدف اصل میں بلاول صاحب اور حکومت سندھ تھی, یہ جو آئے تھے ہمارے محمد بن قاسم ثانی اور ان کے ہمنوا وہ سندھ کی حکومت پر حملہ آور ہونے آئے, لیکن انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ سندھ پر جو بھی حملہ آور ہوا ہے کوئی چلیں if that was the case تو پھر تو آپ کے لیے ریلیف ہونا چاہیے. اگر بلاول نشانہ تھے تو بلاول کا نام ڈیلیٹ کر دیا گیا. نہیں میں جاتے پھر میں نے ایک اگلے سیگمنٹ طرف جانا ہے, لیکن میں ملک احمد خان صاحب, ٹھیک ہے میں آپ کو پوائنٹ سمجھ گیا, ٹھیک ہے میں ملک احمد خان جاتے ہیں, انہوں نے صحافیوں کی بات کی, تو میں ایک اور بات بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں, اور میں ایک اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں, لیکن میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ موضوع, آپ اس پہ جاتے ایک کامنٹ کر دیجئے. ایک اور صحافی بھی ہے, ان کا نام ہے جناب ڈاکٹر شاہد مسعود. میں ذاتی طور پر ان سے بہت جونیئر ہوں, لیکن میں پھر بھی یہ کہنے کی جرات کر رہا ہوں کہ مجھے ان کی نظریات سے, ان کی رائے سے مجھے بڑا اختلاف ہے ہر چیز سے. حالانکہ میں تو بالکل طفل مکتب ہوں ان کے سامنے, لیکن اپنی رائے تو رکھ سکتا ہوں میں. لیکن یہ جس انداز سے سارا معاملہ چل رہا ہے, کیس کا میرٹ کیا ہے, کتنا تگڑا ہے کمزور ہے, وہ ایک الگ ساری کہانی ہے ہی, اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جس انداز سے ان کو کرمنلز کی طرح لایا جاتا ہے, ہتکڑیاں پہنا کے لایا جاتا ہے, ہارڈ کور کرمنل کے ساتھ لایا جاتا ہے. بہرحال وہ کسی قتل کے, اغوا کے, ڈکیتی کے ملزم میں کے جرم میں اندر نہیں ہے, ملزم ہے, مجرم بھی نہیں ہے. آئی وانٹ کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ یہ کچھ زیادہ خوش کن مناظر تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں, ہم نے تو یہ پہلے کہا کہ جو ڈگنیٹی آف اے مین ہے وہ وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر کرپشن کوئی جرم ہے تو وائلیشن آف اے ڈگنیٹی آف اے مین اس سے بڑا جرم ہے. اور اگر ابھی کرپشن پروو نہیں ہوئی تو پھر ریزنیبلی یہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے ود اینی ٹیسٹ آف اینی آپ کوئی بھی ریزنیبل ٹیسٹ اپلائی کر لیں کہ انلیس ہی از پروون گلٹی, تو ان کی یہ ٹریٹمنٹ جس کے ساتھ ان کو ہتکڑیاں لا کر, چینز میں لا کر آپ نے ان کی تصویر وائرل کرنی ہے, تو آپ ڈگنیٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو بھی ادارے کر رہے ہیں بڑا غیر مناسب کر رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے تو ذاتی دوست 30 سیکنڈز کا آپ گورنمنٹ سے پلیز 30 سیکنڈ میں آپ بھی کامنٹ کر دیں. میں صداقت بھائی بس فائنل وائنڈ اپ کر رہا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ بڑی زیادتی ہے. ایک طرف ایک کرپشن کے ملزم کو آپ اتنے سوٹے بوٹوں میں دیکھیں اور اتنے جاہو جلال میں دیکھیں, اتنا ششکے میں دیکھیں, اور دوسری طرف ایک چھوٹا جو ملزم ہے اس کو ہتھکڑی لگی ہو. یہ میرا خیال ہے یہ دو ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی نظام ہے تو سب کو برابر ٹریٹ کیا جائے. جہاں بڑے ہم سمجھتے ہیں کہ ملزم ہیں اور یہ چھوٹے ملزم ہیں, ڈگنیٹی کا خیال ہے. بہت شکریہ سر. اور بڑوں کو ہم دیکھیں کہ صحیح ہے, ڈگنیٹی کا بہت شکریہ. تینوں کا ایک بریک کے بعد فاروق سلیم صاحب سے کچھ ہم معصومانہ سوالات کریں گے. فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں آپ کا ایک کامنٹ لوں موجودہ اکانومی پر, آپ بتائیے گا کیا آپ کو بھی ہم لوگوں کی طرح منسٹر آف انفارمیشن کے ایک ٹویٹ سے پتا چلا کہ آپ معیشت پر ترجمان نہ صرف یہ کہ نہیں رہے بلکہ آپ کبھی تھے ہی نہیں معیشت پر ترجمان حکومت کے؟ جی درست ہے یہ بات آپ کی. اچھا آپ کو بھی ایسے ہی پتا چلا, ٹھیک ہے. لیکن ٹو بی فیئر وتھ فواد چودھری صاحب, انہوں نے یہ ٹویٹ کرنے سے 2 یا 3 دن پہلے ایک اور پروگرام میں نام لیتا ہوں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کے پروگرام میں یہ بات پریسائسلی کہی تھی کہ آپ ترجمان نہیں, آپ کا نوٹیفیکیشن کا اجرا نہیں ہوا ہے. تو ہم نے تو چلے وہ مس کر دی وہ بات بہت سارے لوگوں نے, لیکن آپ کے تو حوالے سے یہ بات کی گئی تھی, تو آپ کی نالج میں نہیں آیا کہ منسٹر انفارمیشن نے کہا آپ کے بارے میں؟ پریسائسلی آپ نے کہہ دیا. میں نے بعد میں وہ کلپ کسی اسٹوڈیو والوں نے پلے کیا تو میں نے دیکھا اس میں پریسائسلی, اگر آپ دوبارہ اس کلپ کو دیکھیں تو پریسائسلی یہ بات نہیں کی گئی تھی. وہاں پہ شک و شبہات تھا, کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں تھا. لیکن میں نے وہ کلپ تقریباً جنوری 2 یا 3 تاریخ کو دیکھا. چلیں ہم آگے بڑھنے سے پہلے وہ کلپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں, پریسائسلی وہ کلپ دکھا دیتے ہیں, پھر لوگ اپنی رائے اس پہ قائم کر لیں گے. دیکھ لیتے ہیں فواد چودھری صاحب نے کیا کہا تھا. جو اکانومی ہے اس کے اوپر آپ کو فل فلیج ایک سپوکس پرسن چاہیے, جو ہم نے فاروق سلیم صاحب کو پہلے اپوائنٹ کیا تھا, لیکن وہ بات ان کی وہ اس طرح سے آگے بات وہ ختم ہو گئے. ابھی بات آگے چلنے سے کہ یہاں پہ ہائرنگز کرنا, لانا کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ وہ لوگ ہی جو ہے وہ صحیح ویسے خبر ہے کہ وہ ختم ہو گیا ان کی پوزیشن. نہیں مطلب ان کی وہ آفیشیل نہیں نہ ہو سکا, ان کو وہ ہائرنگ کرنی تھی, آفیشیل بنانا تھا, کرنا تھا, وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور معصومانہ سوال ہے, آپ کو ہٹائے جانے کا یا اس بات کا اعلان کہ آپ تو کبھی ترجمان تھے ہی نہیں, ہے تو آپ کو ٹویٹ کے ذریعے پتا چلا, کیا آپ کو لگائے جانے کی بھی اطلاع آپ کو ٹویٹ کے ذریعے ملی یا اس کا آپ کو باقاعدہ بتایا گیا تھا, باضابطہ مطلع کیا گیا تھا؟ نہیں, اس سلسلے میں تو ڈیٹیلز میٹنگ ہوئی تھی, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی, اور بہت ٹویٹ کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ 3 میٹنگز ہوئی تھیں جس میں مجھے یہ مطلع کیا گیا تھا. اچھا اوکے ٹھیک ہے. معیشت پر آتے ہیں فاروق سلیم صاحب. اگر آپ سے پوچھوں, آپ نے اس حکومت کو دیکھا بھی ہے, آپ بڑے ایڈمائرر بھی لگتے تھے یا ہیں اس گورنمنٹ کے,
نیت اور صلاحیت یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں. میں ملکی معاشی پالیسی کے تناظر میں سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کے خیال میں اس گورنمنٹ کی نیت کیسی ہے اور اس گورنمنٹ میں صلاحیت کتنی ہے؟ بادامی صاحب, پہلی بات تو میں آپ کی جو میرے دل کی بات ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں دلی طور پہ میری خواہش ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ڈیلیور کر پائے, یہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو. جیسے 1.70 کروڑ پاکستانی ووٹرز نے ووٹ ڈالا, ان 1.70 کروڑ میں سے میں بھی ایک ووٹر تھا جس نے پی ٹی آئی کی حکومت کے حق میں ووٹ ڈالا, اور ابھی بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کامیاب ہو, حکومت سرخرو ہو اور حکومت ڈیلیوری کرنے میں کامیاب ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دو حکومتیں جو آئی تھیں, جس میں پیپلز پارٹی, جس میں پی ایم ایل این, وہاں پہ وہ سیاسی نیت نظر نہیں آتی تھی, ان کے مقاصد مختلف نظر آتے تھے. بڑی واضح سی بات ہے کہ اس حکومت میں جو سیاسی نیت ہے وہ بڑی واضح نظر آتی ہے, بالکل صاف نظر آتی ہے. قابلیت کا فقدان نظر آتا ہے بادامی صاحب, جو کیپیسٹی ہے ٹو ایکچولی ڈیلیور دیٹ. نیت ٹھیک ہے, قابلیت کا فقدان ہے. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں پچھلی دو گورنمنٹ میں تو ول ہی نہیں تھی, تو ظاہر ہے پھر میں ان کی قابلیت کے بارے میں کیا پوچھوں آپ سے. انہوں نے جتنا میس کر دیا تھا, یہ گورنمنٹ اس میس کو کتنا ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوئی؟ آف کورس میں اکانومی کے کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں. پاکستان کی معیشت میں جو آگ لگی نظر آتی ہے وہ آگ پی ایم ایل این نے اور کچھ حصہ پیپلز پارٹی نے لگا رکھی ہے. توقعات یہ تھیں کہ پی ٹی آئی آ کے اس آگ کو بجھا دے گی, بجھانے کی کوشش کرے گی, بجھانے کے عمل درآمد شروع ہوگا, اقدامات اٹھائے جائیں گے. انفارچونیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آگ ابھی بھی لگی ہے, اور بہت سارے سیکٹرز میں ایسا ہو رہا ہے کہ اس آگ کے اوپر تیل چھڑکا جا رہا ہے. یہ دھندلی سی پکچر ہے, یہ بالکل واضح کلیئر نہیں ہے کہ معیشت کس سمت میں جا رہی ہے. اچھا فیروز صاحب, ایک اور بات بتائیے گا, اس گورنمنٹ کا جس طرح اکانومی ریوائیو کرنے کا ایک نعرہ ہے, اسی طریقے سے ان کا ایک اور نعرہ بھی ہے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, اور وہ اس نعرے کو بھی اکانومی کے ریوائیو ہونے سے ریلیٹ کرتے ہیں, مکس کرتے ہیں. ایک عام آدمی جو سڑک پر ہے, جس کو اکانومی کی سمجھ نہیں ہے, وہ حکومتی دعووں کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ جب لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے گی تو ملک بہت ترقی کر جائے گا معاشی طور پر بھی. اب ظاہر ہے لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ ظاہر ہے آنی چاہیے, اس میں کون دو رائے رکھ سکتا ہے کہ بالکل آنی چاہیے. لیکن میرا سادہ سا سوال آپ سے یہ کہ آپ کے خیال میں معیشتیں جو ریوائیو ہوتی ہیں وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے سے ہوتی ہیں یا بہتر معاشی پالیسی سے ہوتی ہیں؟ دیکھیے, میرا اس میں موقف بڑا واضح رہا ہے, پچھلے کئی مہینوں سے واضح رہا ہے, اور میری کوشش یہی رہی ہے کہ یہی پیغام حکومت کو بھی دے پاؤں. دو چیزوں میں تفریق کر لیں, ایک حکومت کی معاشی پالیسی اور اینٹی کرپشن کیمپین. ان دونوں کو ایک جملے میں استعمال نہ کیا جائے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. پاکستانی ریاست اتنی طاقتور ریاست ہے کہ دونوں کے اوپر عمل درآمد اکٹھے کر سکتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا, دیکھیے معاشی پالیسی منسٹری آف فائنینس نے بنانی ہے, اینٹی کرپشن کیمپین جو ہے وہ لڑے گی ہماری ایف آئی اے لڑے گی, نیب نے لڑنا ہے, کسی حد تک سپریم کورٹ آئے گی, اس میں باقی جو انسداد کرپشن کے ادارے ہیں ان کا کام ہے. ان دونوں کو مکس کسی صورت نہ کیا جائے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری معاشی پالیسی جو ہے وہ اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ ہم نے $200 ارب ملک کے باہر جو لوٹا گیا اس کو واپس لے کے آنا ہے. یہ دونوں کام اکٹھے کرنے ہیں, لیکن ان کا آپس میں تعلق کسی قسم کا نہیں بنانا چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ فیروز سلیم صاحب, کیا آپ خود بھی یہ تعلق نہیں بناتے رہے ہیں؟ ہمیں یاد ہے کہ آپ سے کس طریقے سے جب آپ حکومت کے معاشی حوالے سے ترجمان تھے تو آپ سے ہارڈ کور اکانومک سوالات ہوتے تھے اور آپ اس کے پولیٹیکل یا پھر کرپشن سے ریلیٹڈ جوابات دیتے تھے. آپ سے پوچھا کچھ جاتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ جب یہ لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا, جب منی لانڈرنگ والے $10 ارب جانا بند ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. حالانکہ سوال اکانومی کی پالیسیز کے حوالے سے اس کا ایک عکس ذرا دکھا بھی دیتے ہیں ہم. ملک کا پرابلم کرپشن کا ہے, اس ملک کا پرابلم منی لانڈرنگ کا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ منی لانڈرنگ اتنے پیسوں میں سے ہوتی ہے جتنا آپ کا ریونیو ہوتا ہے. جب ریونیو کا ٹارگٹ آپ کے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ٹارگٹ سے کم ہے تو آپ پیسے نکالیں گے کہاں سے؟ ہمارا فوکس اس وقت پرائمریلی کرپشن کے اوپر ہے. اس ملک کو کرپشن نے تباہ کر دیا ہے. آپ کے جتنے بھی دعوے ہیں, کوئی ایک ملک کی مثال بھی تو ہو جس سے لوٹا ہوا پیسہ باہر گیا, پھر وہ لوٹا ہوا پیسہ
पैसा वापस आया। आप फोकस रखिए, अगर इस मुल्क में करप्शन हम दूर करने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पे 50 लाख घर भी बनेंगे, यहाँ पे 1 करोड़ इजाफी नौकरियां भी मिलेगी। आप ये तो नहीं बता रहे कि पैसे कहां से आएंगे, मगर ये बता दें इंस्टॉलमेंट पे 90% आप कह रहे हैं कि फाइनेंसिंग होगी, कैसे कम इंटरेस्ट रेट पर होगी? हमारा इंटरेस्ट रेट हाई जा रहा है बिकॉज इस मुल्क में चोरियां और करप्शन बेतहाशा हुई हैं। जी फारूक सलीम साहब। बादामी साहब, अगर मैंने किया है, मेरा मकसद ये नहीं था, शायद पैगाम भेजने में कुछ गलती हुई हो, और अगर मैंने ये कहा है तो मैं अपनी गलती एडमिट कर लेता हूँ। जो होना था वो तो हो गया। अगर ये हुकूमत आपको अब ऑफर करे कि भाई वो टेक्निकल इश्यूज थे, भर्तियां नहीं हो सकती थी, नोटिफिकेशन का अजरा नहीं हो सकता था, इसलिए जो है वो हमने आपको नहीं लगाया अपना तर्जुमान, हम अब चाहते हैं कि आप जो है वो हमारे तर्जुमान बन जाए मईशत पर, तो आप ये ऑफर कबूल करेंगे? बादामी साहब, मेरा ख्याल है कि हमाद अजहर साहब, जिनको मैं बड़ा काबिल इंसान समझता हूँ, उनको शायद बात हो चुकी है या फैसला हो चुका है कि वो इकॉनमी के महाज पे हुकूमत के तर्जुमान होंगे। मैं किसी किस्म का, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, मेरा किसी सियासी पार्टी से मेरी वाबस्तगी नहीं है। मैं इमरान खान साहब को पहले भी और अब भी अपना नज़रियाती लीडर समझता हूँ, और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है, जो उनका एंटी करप्शन का एजेंडा है, उस लिहाज से मैं उनको अपना नज़रियाती लीडर पहले भी समझता था और अब भी समझता हूँ। ओहदे की ऑफर हुई तो आप कबूल करेंगे या माजरत करेंगे अपने नज़रियाती लीडर की हुकूमत से? मैं बादामी साहब जिस नतीजे पे ज़ाती तौर पे पहुंचा हूं कि मैं समझता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं सियासी हुकूमतों के साथ काम करने के काबिल। अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दें, एक काम और भी बड़ा मजेदार हुआ है आपके हवाले से पिछले कुछ दिनों में कि अपोजिशन की नज़रों में आप रातों रात बड़े मोतबर हो गए। यानी, और ये कोई, मैं सिर्फ MPs MNAs की बात नहीं कर रहा हूँ, मसलन साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें आपकी बातों का हवाला देते हैं। हालांकि कल तक जब आप मईशत के तर्जुमान बने हुए थे और तारीफ़ें करते थे तो आपकी बात मोतबर नहीं लगती थी उन्हें। आज किसी और ने नहीं बल्कि बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ने, गालिबन आपने जो दी न्यूज़ में जो कॉलम लिखा है, पढ़ा मैंने, उसको बाकायदा उन्होंने टैग किया है और उन्होंने कहा है कि इस कॉलम को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये क्या है? ये हुब्बे अली है या ये बुग़्ज़ है या ये क्या मामला है? देखिए, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। ऑपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त अपनी सियासत चमकाना चाहती है। उनका, मैं नहीं समझता हूँ कि उनका कोई गोल या कोई मकसद इस वक्त ये है कि मुल्क की माशी हालत को किस तरह बेहतर किया जाए या मैं किस किस्म का उसमें रोल प्ले कर सकता हूँ। इस वक्त ऑपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बातों को शायद मुझे इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमकाना चाह रही है। इसके अलावा इस वक्त कोई इमीडिएट गोल मुझे नजर नहीं आ रहा। सही। फरूक सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बसंत, पंजाब का एक बड़ा मशहूर मारूफ फेस्टिवल, बसंत मनाई जाएगी या नहीं मनाई जाएगी? हुकूमत पंजाब ने बसंत मनाने का फैसला कर लिया है या नहीं किया है? बसंत के खिलाफ एक साहब अदालत गए हुए, एक NGO अदालत गई हुई है जिसके हवाले से कल अहम समाअत है। वो साहब खुद, जो कि हुकूमत पंजाब के खिलाफ अदालत गए हुए हैं कि बसंत ना मनाई जाए, और खुद वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे ताकि हम जान सकें बसंत के बारे में हुकूमत क्या सोच रही है, अदालत क्या राय रखती है और बसंत मनाई जाएगी या नहीं मनाई जानी चाहिए क्या नहीं। ब्रेक के बाद 2018 में इंतखाबात हुए, नई हुकूमत आई। कुछ दिनों पहले इस हुकूमत के तर्जुमान ने, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि हमने एक बार फिर बसंत मनाने का उसूली फैसला कर लिया। पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के इस ऐलान के बाद एक NGO के जिसको अदालत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडवोकेट सफदर शाहीन पीरजादा साहब, वो चले गए इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट। आज की सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ है, पंजाब हुकूमत अपने दलाइल दे रही है और एडवोकेट सफदर शाहीन पीरजादा साहब अपने दलाइल दे रहे हैं। कल इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक और अहम समाअत है। ये मामला है क्या? जो साहब इसको चैलेंज करके अदालत लेकर गए वो क्या चाहते हैं, उनकी अदालत में क्या इस्तिदा है, और हुकूमत पंजाब क्यों चाहती है कि इस इवेंट को मनाया जाए? दोनों जो सबसे मुताल्लिका लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि खुद एडवोकेट सफदर शाहीन पीरजादा साहब जो कि कल अदालत में इसके खिलाफ दलाइल देंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के स्पोक्स पर्सन शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं ताकि हम इस इशू को सही तरीके से जान सकें कि मसला क्या है। शहबाज साहब, अगर पहला हमें समझा सकें ये क्या है बेसिकली, यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये सोचा कि एक अच्छी फेस्टिविटी है बसंत, इसको बहाल होना चाहिए, इसलिए हुकूमत पंजाब ने उसूली तौर पर फैसला किया कि हम अब की दफ़ा फरवरी के दूसरे हफ्ते में मनाएंगे, ऐसा ही है? जी सर, जब ये गवर्नमेंट आई तो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बहुत सारे डिफरेंट
جو سول سوسائٹی سے سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں اپنا یوسف صلاح الدین صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جب بھی وہ ملے فلم سٹارز اور دوسرے لوگ ان سب نے یہ ریکویسٹ کی سی ایم صاحب سے کہ آپ یہ بسنت کا ایونٹ جو ہے وہ واپس لائیں. یہ لاہور کی ایک کلچرل شناخت ہے اور یہ بہت پرانا قدیم یہ ایک ایونٹ ہے جو لاہور کی کلچر کے اندر رچا بسا ہوا ہے. تو سی ایم صاحب خود بھی ہی لوز کلچر, ہی لوز سچ ایونٹس. سو انہوں نے اس کی خواہش کا اظہار کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چیلنجز بھی پتہ ہے ہمارے لیے جو ہے, اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس کے اوپر سب سے بڑا کام ہمارے شہریوں کی حفاظت ہے, ان کی جان اور مال کی حفاظت ہے, اسپیشلی جان کی, کیونکہ اس میں لوگوں کے گلے کٹے ہیں, ان کو پہلے بھی اس میں چوٹ لگنے کا, گر کے چوٹ لگنے کا یا ڈور کے ساتھ. تو ایک تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے. دوسرا اس میں بڑا ایشو جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کیا تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ راضی ہیں اس پہ, اور اس میں کچھ سٹیک ہولڈرز ہیں جہاں پہ ہم باؤنڈ ہیں, فار ایگزامپل اعلیٰ عدالتیں جہاں پہ ہم نے ان کا حکم ماننا ہی ماننا ہے اور ڈائریکشن بھی ماننی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا عندیہ دیا ہے اور اس کمیٹی کی تشکیل دینے پہ کام ہو رہا ہے. وہ کمیٹی نوٹیفائی ہو جائے گی سون. اس کمیٹی میں جو ڈفرنٹ سٹیک ہولڈر ہوں گے وہ بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں گے, اس میں لا منسٹر بھی ہوں گے. یعنی شہباز صاحب ایک بار ذرا کلیئر کیجئے گا پلیز, ذرا سمجھا دیجئے گا. عدالت کا اگر حکم آ گیا جو کہ اس وقت پٹیشن بھی ہے اور پٹیشنر صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی, ہم ان سے بات کریں گے, تو ظاہر بات ہے کہ حکومت وقت اس کا احترام کرے گی اور نہیں منائے گی اینڈ وائس ورسا. تو وہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. میں حکومت کی سائٹ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسا ہے کہ حکومت نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے بسنت منانے کا, اگر کوئی عدالتی قدغن نہ ہو تو, گوز وداؤٹ سیئنگ, اور اب یہ 8 رکنی کمیٹی یا 10 رکنی کمیٹی بتائے گی کہ اس کو کس انداز سے منانا ہے, یا یہ 8 یا 10 رکنی کمیٹی کی تجاویز کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ بسنت کو منانا ہے یا نہیں منانا ہے؟ یہ سمجھا دیں. نہیں, یہ سٹیٹمنٹ اس سٹیج پہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس کا اصولی فیصلہ تبھی ہوگا, حتمی فیصلہ تبھی ہوگا جب کمیٹی اپنی سفارشات داخل کرے گی. لیکن سر اور آپ کے تو جو اسپوکس پرسن ہے آفیشل گورنمنٹ کے فیاض الحسن چوہان صاحب, وہ یہ اندیا دے چکے ہیں کہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے اور اس کمیٹی نے طے کرنا ہے کہ کس انداز سے بسنت منانی ہے, منانے کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے. نہیں, میں نے کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ سنا نہیں تو اس لیے میں نے دوبارہ کہا نا کہ میں اس کنٹروورسی میں نہیں جاؤں گا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ آفس میں جو ہوا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب نے سطحی کمیٹی بنائی ہے, تو کمیٹی تو آزاد ہے نا اپنی سفارشات, یا منانی بھی ہے یا نہیں منانی, ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے آف کورس. ایگزیکٹلی ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایسا بھی ہو سکتا ہے کمیٹی اگر کہہ دے کہ جی اس میں سیکیورٹی کے بڑے, فار ایگزامپل اس میں آئی جی صاحب بھی ہیں اس کمیٹی میں, اس میں ہوم سیکرٹری صاحب بھی ہیں, اگر وہ دونوں اپنی سفارشات یہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں منانی چاہیے, اس میں یہ مسائل ہو سکتے ہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ہمیں سب کو سارے سٹیک ہولڈرز یہ کہنا غلط ہے کہ حکومت پنجاب نے بسنت منانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے. ایک تو عدالتی معاملات اپنی جگہ چل رہے ہیں, اس کا احترام ہوگا, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو 8-10 رکنی کمیٹی بنے گی اس کی سفارشات کی بنا پر فیصلہ ہوگا کہ بسنت کیسے منانی ہے یا منانی بھی ہے یا نہیں. یہ آپ نے اس پہ اپنا موقف دے دیا. ابھی ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صفدر شاہین پیرزادہ صاحب موجود ہیں. کل لاہور ہائی کورٹ میں سوالے سے سماعت بھی ہے, تو سر آپ بتا دیں صفدر شاہین صاحب کہ یہ تو جو بات کر رہے ہیں اگرچہ یہ اس کے متضاد ہے جو پنجاب حکومت کے ترجمان کر رہے ہیں, ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو موقف سنا ہے یہ آپ کے لیے تسلی آمیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو 10 رکنی کمیٹی ہے وہ سیکیورٹی ایسپیکٹ سے بھی, مے بی فائنینشیل ایسپیکٹ سے بھی, مطلب فائنینشیل ایسپیکٹ بھی ہے. لاسٹ ٹائم لیسکو نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہا کہ ہمیں 1 سے 1.5 ارب روپے کا نقصان ہو گیا, ہماری بجلی کی تاریں کٹ گئی ہیں. تو اس کا سیکیورٹی ایسپیکٹ بھی ہے, اس کا جانوں کے حوالے سے ایسپیکٹ بھی ہے, اس کا فائنینشیل ایسپیکٹ بھی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں تمام ایسپیکٹ سے جائزہ لینے کے بعد طے ہوگا کہ بسنت منانی یا نہیں منانی. ابھی تو چیف منسٹر صاحب نے اپنی صرف خواہش کا اظہار کیا ہے. یہ موقف آپ کے لیے تسلی آمیز ہے؟ نہیں, یہ موقف بالکل تسلی امیز نہیں ہے, بالکل غلط موقف ہے ان کا. اس لیے غلط ہے, یہ کیوں تسلی امیز نہیں ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں کیسے غلط ہے. جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے, انہوں نے اس عدالتی فیصلے کی توہین کر دی ہے جو رپورٹڈ ہے پی ایل ڈی سپریم کورٹ 2006 پیج 1, جس کی بیسس پہ میں نے یہ کورٹ میں گیا ہوں, اور اس میں لکھا ہوا ہے یہ جو ابھی آپ نے بات ظاہر کہہ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے. اور جو اس کی ڈیجٹس ہیں ان کے لائن لاسز کی اگر آپ کے کیمرہ مین دکھا سکیں تو یہ دیکھیں جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. جی میں تو صرف ایک سماعت کے دوران لیسکو کے ایک ترجمان نے ایک علاقے کا جو بتایا اس کو بدامی صاحب میں کچھ شہباز صاحب اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں آپ کی طرف جی بتائیے, کہیے شہباز. مجھے کمپلیٹ کر لیجیے. شہباز صاحب نے جو کہا ہے میں اس کی آنر کرتا ہوں.
اور اچھی بات ہے، لیکن جب انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی، مجھے آپ سمپلی یہ بتا دیجئے جس بچی کی ڈیتھ ہوئی شہباز صاحب یا گورنمنٹ پنجاب اس کو واپس لا سکتی ہے؟ جس بچے کے سیالکوٹ میں گلا کٹ گیا گورنمنٹ آف پنجاب اس کو واپس لا سکتی ہے؟ جی کہیے شہباز صاحب. میں ایڈ کرتا ہوں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ایونٹ کے دونوں پہلو ہیں. اس ایونٹ کے اس شہر میں اس کی ہسٹری ہے. اس ایونٹ کے دونوں پہلو ہیں. اور اگر ہم پچھلے 10 سال کا جائزہ لیں ریکارڈ کا تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ پچھلے 10 سال میں جو آخری 3-4 سال تھے 2009 سے لے کے 2018 تک کا اگر ہم لیں تو جو آخری 2-3 سال تھے اس میں جو اس طرح کی ٹریجڈیز ہوئیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں. مثلا جو 17 میں اور 18 میں اس کی وجہ سے 3 ڈیتھس ہوئی ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے نا جی. 3 2017 میں ہوئی, 3 2018 میں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ میں تب تو اللہ معاف کرے 19 13 ڈیتھس ہوتی تھیں زخمی اس کے علاوہ تھے. جی یہ میرے پاس جو پچھلے 10 سال جس میں پابندی لگی ہوئی ہے اس میں بھی ٹوٹل 18 ڈیتھس ہیں جو پچھلے 2009 سے 2018 تک کا 10 سال کا ڈیٹا میرے سامنے پڑا ہے. جب باقاعدہ منائی جا رہی تھی سرکاری سطح پر تب اکیلے ایک سال میں 19 جی بالکل. تو یہ 10 سال میں یہ ہیں اور آخری 2 سالوں میں جو ہیں وہ 3 اور 3 ہیں. اگر آپ اس میں دیکھیں کیسز جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ 10,000 ہوئے ہیں ان 10 سالوں میں. صحیح ہے. اور 10,545 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا پچھلے 10 سالوں میں. تو اگر یہ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہ کہیں سے بھی حوصلہ افزا نہیں ہے اور ان پہ بڑی سٹرونگ میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں بہت ہی کیئرفلی اس کو انالائز کرنا پڑے گا. اور آپ یہ ہرگز مت سوچئے کہ ہم کوئی بھی ایسا فیصلہ لیں گے جس سے ہمارے شہریوں کی حفاظت جو ہے اس پہ کمپرومائز ہوگا. اگر بسنت منائی جانی ہے تو فروری کے دوسرے ہفتے میں منائی جانی ہے. یہ سارے اقدام آج ہم جنوری کے پہلے ہفتے میں تو کھڑے 8 جنوری ہو گئی. ابھی کمیٹی بنے گی, سفارشات دے گی, پھر وزیر اعلیٰ اپروو یا ریجیکٹ کریں گے, پھر اقدامات ہوں گے, پھر بسنت ہوگی. اتنے کم وقت میں سب کیسے عملاً ممکن ہو پائے گا؟ سر دیکھیے ہماری جو اولین ترجیح ہے نا وہ 2 ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی ترجیح ہماری یہ ہے کہ ہمارے شہریوں کی جان و مال اور اعلیٰ عدالتوں کے جو احکامات ہیں ان کی ہم ہر صورت میں بجاوری کریں, ان کو ہر صورت ہم مانیں اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کریں. دوسری ہماری پریفرنس ہے کہ یہاں پہ کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہوں. تو جو پہلی پریفرنس ہے اس ٹائم اس پہ عمل کر رہے ہیں کیونکہ عدالت میں اس ٹائم کیس ہے, ان کی پٹیشن عدالت میں, ہم انتظار کر رہے ہیں. عدالت عظمیٰ, عدالت عالیہ جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد ہم اس کمیٹی کو فردر. اب یہ تو اچھا نہیں لگے گا کہ ایک طرف عدالت یہ کیس سن رہی ہے, دوسری طرف ہم کمیٹی میں بیٹھ کے اس کے فیصلے کر رہے ہیں. تو ہم تو لیکن وہی والی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں نے بیان نہیں سنا, بیان میں دکھا دیتا ہوں, لیکن وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آفیشیل سپوکس پرسن نے کہہ دیا اور ریپیٹڈلی کہہ دیا کہ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر تو یہ ساری بحث ثانوی ہو گئی نا جب ہم کر رہے ہیں, چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ فیصلہ ہو گیا منا رہے ہیں ہم. یہ بات اس وقت سوچنی چاہیے تھی پھر. جی میں نے آپ کو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. میں جو اپنا اب ہمارے لیے کیا حکم ہے آفیشیل ورڈ آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھا جائے یا چوہان صاحب والا, یہ ہمارے لیے کیا حکم ہے بتائیں. میں آپ کو سر چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ کو آنریبل منسٹر صاحب سے بات کرنی پڑے گی. اور چوہان صاحب کس کے بیہاف پہ بتا رہے تھے؟ نہیں سنی نہیں بدامی صاحب, اب پھر آپ ایک کنٹروورسی میں جا رہے ہیں. یہ کوئی اتنی انہوں نے کوئی ایسی اللہ معاف کرے بات نہیں کر دی کہ انہوں نے کوئی ایسی کو فاؤل بات کر دی کہ آپ بار بار ایسے کریں کہ انہوں نے کیا کہا آپ نے کیا کہا. نو یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی. What you said, what he said is in complete contradiction to what you are saying. I am not contradicting. وہ contradiction ہم بنا رہے ہیں. میرے خیال میں ہم ایک ہی بات دونوں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اصولی فیصلہ ہرگز نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں اصولی فیصلہ ہو گیا, اور صرف شاید ایک لفظ فیصلہ کر لیے. چلیں یہ اب آپ کی مرضی ہے, آپ نے اگر اس میں سے کنٹروورسی نکالنی, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ فیصلہ کر رہی ہے, اور میرے خیال میں آنریبل منسٹر جو ہے انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کو آپ بنا رہے ہیں. انہوں نے ایک اسی دن جو ایک چیف منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد جا کے انہوں نے کہا کہ ہم بسنت منانا چاہ رہے ہیں یا منا رہے ہیں. تو اب اگر ان کے منہ سے یہ نکل گیا فیصلہ کر لیا تو آپ لوگ کسی کی انٹینشن کو اس طریقے سے تو نہیں اسکینڈلائز کیا کریں نا. یہ بہت ہی no this is not a right way. ایک کام کر لیتے ہیں, اس میں آپ پہلے چوہان صاحب سے ایک بات پوچھیں گے, ان کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا, ابھی آپ مجھے پش کریں گے, ابھی ایک کام کر لیتے ہیں, پھر آپ مجھے اور بڑا آسان کام سامنے لائیں گے. ایک بڑا آسان کام ہے, ایک ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں میرے بھائی, ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے, 2 سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. لیکن چلیں میری گزارش ہے, آپ کو 2 لگ رہی. آپ کو بار بار عرض کیا ہے
اب مجھے ایک بات بتائیے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ چوہان صاحب اعلیٰ عدالتوں کی عزت نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں, انہیں عدالت بلائے گی, عدالتوں والی تو بات ہی نہیں کر رہا میں, تو انہوں نے عوام کو ایک خوشخبری دی, بس صحیح ہے, انہوں نے ایک خوشخبری دی کہ ہم بسنت منانا چاہ رہے ہیں. اب ان کے منہ سے اگر یہ نکلیا کہ یہی ہوا نا کہ چیف منہ سے نہیں نکلا, انہوں نے ریپیٹڈلی کہا ہے, لیکن میں بڑا آسان کر دیتا ہوں اس معاملے کو, میں بڑا آسان کر معاملے کو. گزارش ہے کہ آپ نے تو میری انٹینشن پہ ڈاؤٹ کر دیا, لیکن میں یہ کام ہرگز بھی نہیں کروں گا. گزارش ہے کہ آپ بھی اگر یہ کرتے کہ آپ اس لیے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, یہ بات ہے, اور آپ کی بڑی محنت, اور میں آپ سے چھوٹا بھی ہوں اور آپ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, تو میں آپ کی انٹینشن پہ ہرگز ڈاؤٹ نہیں کروں گا. میں اس کو صرف ایک اپنی رائے دے دوں گا کہ الگ بیانات ہے, لیکن میں آپ کی انٹینشن پہ ہرگز ڈاؤٹ نہیں کروں گا. باقی ہم بیانات دیکھ لیتے ہیں, وہ چلیں لیٹ پیپل ڈیسائیڈ کہ یہ کوئی واقعی کانٹرڈکشن ہے یا نہیں ہے, یا ہم اس پہ کھیل رہے ہیں. لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا, اور ایڈوکیٹ صفدر شاہین صاحب آپ فائنلی اپنا ورڈ اس پہ دے دیں. جب یہ آفیشیل اسپوکس پرسن یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم سارا کچھ کرنے کے بعد طے کریں گے, اور کسی بھی حوالے سے ہمیں مناسب نہیں لگا تو ہم نہیں کریں گے, تو پھر تو یہ ایک بڑی لاجیکل بات ہو گئی نا. صفدر صاحب فائنل ورڈ. سر میں گزارش کرتا ہوں, میں قانون کا طالب علم ہوں اور ہر روز قانون سیکھتا ہوں عدالتوں میں جا کے. میں ایک ججمنٹ کا ایک جو تیسرا پیراگراف ہے اس کا سبسٹنس آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں. یہ میرے سامنے ججمنٹ پڑھی ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو انتظامات, جن انتظامات کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کافی ڈیٹیل میں اس میں 3-4 موٹے بتا دیتا ہوں کہ مانجے والی ڈور نہیں ہوگی, کلچ کی ڈور نہیں ہوگی, میٹل وائر نہیں ہوگی, کوئی کیمیکل ڈور نہیں ہوگی, کوئی وہاں پہ فائرنگ نہیں ہوگی, کوئی ایسی ایکٹ نہیں ہوگا جو قانون کے سر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے نا, وہ جب یہ یقینی بنا چکی ہوگی کہ سارے انتظامات ہو گئے تبھی وہ چیف منسٹر صاحب کو سفارشات دے گی, ورنہ نہیں ہوگا, ورنہ پسند نہیں منائی جائے گی. بدامی صاحب 30 سیکنڈ دے دیجئے. جب یہ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کر دیا, عدالت نے یہ کہا کہ ان چیزوں کے بغیر اگر کوئی بسنت منائے گا تو اس پہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. یہ عام کیس نہیں ہے, یہ عام ججمنٹ نہیں ہے. شہباز صاحب یہ کب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے بغیر بھی بسنت منائیں گے؟ میرا جو ان سے آرگومنٹ ہے وہ ایک الگ چیز کا ہے. ہم کورٹ میں گئے, دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. یہاں پہ چوہان صاحب کے اور فیاض بھائی کے موقف میں تھوڑا جو ہے نا وہ کانٹرڈکشن ہے. میں ان کے ساتھ پہلے بھی پرابیبلی 4 یا 5 چینلز میں یہ پروگرام کر چکا ہوں. کل آپ کی عدالت میں کیا استدعا ہوگی یہ بتا دیں بس آخری بات. جی عدالت میں یہ استدعا ہوگی, اب تو بلکہ عدالت میں ایک سٹیپ ہم آگے چلے گئے. عدالت نے ہماری بات ہی ایگری کیا ہے. میں نے کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کر دی ہے. کنٹیمپٹ پٹیشن میں بھی نوٹس ہو گئے ہیں کہ یہ اناؤنسمنٹ بذات خود کنٹیمپچوس ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی توہین ہے, اور اس کو عدالت نے ایکنالج کیا اور توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کل اس پر عدالت میں کیا سماعت ہوتی ہے, پھر اس کا فالو اپ لیں گے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ شہباز گل صاحب اور ایڈوکیٹ صفدر شاہین پیرزادہ صاحب. اب ناظرین جانے سے پہلے آپ خود دیکھ لیں کہ عزت مآب جناب فیاض الحسن چوہان صاحب نے کیا کہا, اور انہوں نے ایسا ایک مرتبہ نہیں کہا, انہوں نے ایسا ریپیٹڈلی کہا. نیتوں میں شک بالکل بھی نہیں کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ مس مینجمنٹ ہے. یہ ایک گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کو بہت سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے. چوہان صاحب کی بات اور یہ ان کی بات گل صاحب کی بات میرے خیال میں کانٹرڈکٹری ہے, لیکن میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. پھر بھی میں گل صاحب کی نیت پہ یا چوہان صاحب کی نیت پہ شک ہرگز بھی نہیں کر رہا, اگرچہ انہوں نے کر لیا میری نیت پہ شک, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ یہ بیانات دیکھ لیجئے اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ تضاد ہے یا اس کو ہم ذرا بڑھا رہے ہیں فقط زیب داستاں کے لیے. ہمیں دیجیے اجازت, زندگی رہی صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. آج سی ایم صاحب کی قیادت میں میٹنگ ہوئی اور پچھلے کئی ہفتوں سے ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا سی ایم صاحب پہ بھی اور بینگ اے کلچر منسٹر میرے پہ بھی, میڈیا کی طرف سے بھی, سول سوسائٹی کی طرف سے بھی, کہ یہ بسنت ہونی چاہیے, یہ کلچرل ایونٹ ہے. اور اس کے اوپر پھر آج ڈسکشن ہوئی. چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, سیکرٹری کلچر بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم بسنت کا ایونٹ جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے لاہور کے اندر. انشاءاللہ فیبرری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم بسنت کو انشاءاللہ منائیں گے. ایک تو اصولی فیصلہ یہ طے ہوا.